سر الیکشن کمیشن کو فیڈ بیک سر کون دے رہا؟ وزارت خزانہ کس کے پاس ہے؟ وزارت دفاع سر آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹری آپ لوگوں کے پاس ہے. اب پی ایم ایل این کے پاس جو 3 کی منسٹریز ہیں وہ کہتی ہیں ہم الیکشن نہیں کراتے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی چونکہ ہمیں حکومت میں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی کی منسٹریز نے کہا کہ ہمارے پاس وجوہات نہیں ہے الیکشن کرانے کی، تم جا کے کل کو ٹیبل ٹرن ہوتے ہیں سر آپ کی کے علاوہ کسی اور پنجاب میں کسی اور جماعت، کیونکہ جو پنجاب کے فیصلے ہوئے جہاں پر آپ نے آئین کی تشریح ایسی کی کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا اور یہ سارے معاملے وہاں سے پیدا ہوئے ہیں. پھر 3-2-4-3 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ان چیزوں کو خریدنا شروع کریں گے نا تو بات بڑی دور تک جاتی ہے. یہاں پر جب عدالتیں فریق بن جائیں، جب عدالتیں ایسے فیصلے دیں جو نہ آئین کے مطابق ہیں نہ قانون کے مطابق ہیں، جب عدالتوں کے اندر بینچز پہ انگلیاں اٹھیں، باہر سے اٹھیں، آپ اس کا بڑا آسان حل تھا، آپ فل کورٹ بنا دیتے، عدالت کی ساکھ بھی بحال ہو جاتی، مسئلہ بھی طے ہو جاتا. ٹھیک بات ہے. کے پی اور پنجاب میں الیکشن سپریم کورٹ نے خود ہی ایک سوال رکھا تھا، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. وہ یہ تھا کہ کیا یہ اسمبلیاں بدنیتی پر تحلیل کیے گئی؟ عطر اللہ صاحب کا اس پہ یہ نوٹ تھا. یہ ہے، یہ بڑا ضروری، کیونکہ جب بھی آپ یہ جو تحلیل کرنے کا معاملہ ہے یہ اس کی الیکشن میں اس کے آئین میں گنجائش ہے، لیکن جب بھی آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو فریمرز تھے کانسٹیٹیوشن کے ان کی انٹینٹ کیا تھی. سر یہ انٹینٹ والی جو بات ہے نا سر اس میں سب پھنس جائیں گے آگے جا کے. یہ نہیں تھی جی، وہ انٹینٹ یہ نہیں تھی کہ آپ ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور ایک ایسا معاملہ پیدا کریں جس میں عوام کو بھی مشکل پیدا ہو، کورٹس کو بھی ہو، پیسے بھی ملک کے دگنے لگ جائیں. یہ مقصد نہیں ہوتا. سر نیت کے انٹرپریٹیشن پہ چلے جائیں گے تو پھر ہر کوئی پھنس جائے گا. سر 2 سال بعد کوئی اور انفارمیشن، نیت دیکھیں، یہ نیت ہوتی ہے جس نے آئین بنایا ہے. آئین بنانے والے کی کیا نیت تھی کہ آپ کسی وقت نہیں ڈالا سر، اس میں نہیں ڈالا، انٹینٹ کی کلوز ڈالی نہیں انہوں نے. محترمہ انٹینٹ آف دا فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بڑی کریٹیکل چیز ہوتی ہے. آئین کی تشریح میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شک جو رکھی گئی ہے کیوں رکھی گئی ہے. شک اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر صوبے کے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ صوبہ نہ چل سکے تو آپ اس کو تحلیل کر دیتے ہیں، یہ آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے. آپ سیاست کھیلنے کے لیے تحلیل نہیں کر سکتے. ایک دن پہلے چیف منسٹر کہہ رہا اس نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا، اس کے بعد نمبر بھی پورے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے جی میں کبھی تحلیل نہیں کروں گا. دوسرے دن وہ تحلیل کر کے دوسری جماعت کا صدر بن جاتا ہے. تو یہ بدنیتی بھی سامنے آ گئی. یہ انٹینٹ نہیں تھی آئین کے فریمرز کی. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلیے، 1-2 سال کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور حکومت میں ہو، یہ جو کسی اور کے پاس اس وقت ریاست کے بعد دور ہو اور وہ یہ طے کرے کہ ہمارے نزدیک اس وقت ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کو نہیں ہے، تو ہم الیکشن تب کروائیں گے جب یہ پورے حالات بالکل موافق ہوں گے. بالکل کر سکتا ہے. تو یہ آپ دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. دروازہ کھولنے کی بات نہیں کھل گیا دروازہ کھولنے کی بات نہیں. یہاں میری حکومتیں نہیں ہیں، وہاں انٹرم گورنمنٹس ہیں. میں سر وفاق کی بات کر رہی ہوں، سر وفاق کی بات کر رہی ہوں. منسٹری آف مطلب وفاقی حکومت نے بتایا نا الیکشن کمیشن کو. یہی بتایا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں نہ ہم نے پیسے بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں، نہ ہی جو سینسس کی وجہ سے ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا. دہشت گردی کی وجہ سے سیکیورٹی، دہشت گردی تو ہے ہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سارے معاملے کو سپریم کورٹ ختم کر سکتا تھا ایک فل کورٹ بینچ بنا کر. آج تفریق کورٹ کے اندر ہے. یہ معاملہ یہیں طے ہو جاتا ہے. دونوں معاملات ہیں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ تفریق کورٹ کے اندر بھی ہے اور بدنیتی جو ہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بھی ہے. یہ دونوں معاملات علیحدہ بدنیتی کہہ سکتے ہیں، میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. اس کی بدنیتی زیادہ ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بہرحال یہ بھی ہم تماشا لگا سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج مسئلے کو حل کریں. اور 8 اکتوبر الیکشن کمیشن نے کہا تھی میری رائے ہے. پھر آپ کہیں گے مسلم لیگ کی رائے، مسلم لیگ کی رائے یہ نہیں ہے. مسلم لیگ تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. میری رائے یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اور اس کا فیصلہ کر لیں. 8 اکتوبر میں بات ختم ہو جائے گی. نہیں تو آپ مسلم لیگ کا حصہ ہے نا، مشورہ وغیرہ نہیں. میں حصہ ہوں لیکن میں یہاں مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں آیا. اچھا آپ نے مجھے شاہد عباسی کے نام سے بلایا. اگر آپ مسلم لیگ کے نمائندے کے آپ سے بلاتے تو جواب اور دے دیں. چلے میں پھر دوبارہ آپ کا ری انٹروڈیوس بھی کرا سکتی ہوں، لیکن آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ آپ نے کہا جی کہ آٹے کا جو نظام ہے اس میں کچھ 20-25 ارب کی چوری ہوتی ہے. یہ سسٹمیٹک چوری ہے. آپ نے کہا کوئی انڈیویجول نہیں کرتا، یہ سسٹمیٹک چوری. یہ سسٹم کے اندر چوری ہے. نظام اتنا خراب، اتنا فرزودہ اور اتنا انکمپٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ کو جو آپ فرشتوں کی حکومت لے آئیں، پھر ہم تو فرشتے نہیں ہیں نا، فرشتوں کی حکومت لے آئیں، یہاں محکمہ خوراک پنجاب میں 30 سے 35% چوری ہے. تو آپ اگر وزیر صاحب نے 84 ارب روپیہ دیا ملک کے غریب ترین لوگوں کے لیے، لیکن جب وہ نظام سے گزرا تو اس میں سے میں نے تو 25% بتایا ہے چوری اس سے زیادہ ہوتی ہے. فائدہ کون اٹھاتا ہے سب سے زیادہ؟
پورا حصہ ہے جہاں سے آپ خریدتے ہیں. پروکیورمنٹ جو لوگ ہوتے ہیں, جو سٹور کرتے ہیں, جو اس کو ملوں تک بھیجتے ہیں, جو ملوں کے اندر کیا ہوتا ہے, مل سے ٹرانسپورٹیشن میں کیا ہوتا ہے, ڈسٹریبیوشن میں کیا ہوتا ہے. اور جب بھی آپ ایک معاملے کو اتنی تیزی سے کریں گے جس طرح ضرورت تھی کہ رمضان شریف میں کیا جائے, تو ان لوگوں کو زیادہ موقع مل جاتا ہے. تو یہ سر آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح سے پیسے روکتے نہیں ہیں, پھر بعد روکا نہیں جاتا؟ جی, روکنے کی کوشش تو کوئی نہیں کرتا, کیونکہ پچھلی حکومت میں, وزار صاحب کی حکومت میں 10 کروڑ روپیہ اٹک میں جو ڈی ایف سی لگتا تھا, ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر, 17 یا 18 گریڈ کی پوسٹ ہے, وہ دے کر لگتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی عمر پتا کر لیں کتنا عرصہ وہ رہتا تھا. راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول ٹیچر لگا ہوا تھا. ہر پوسٹ پنجاب حکومت کی بیچی جاتی تھی بزدار صاحب کی حکومت میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرپشن ہے نا, اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. تو اب نظام کے اندر کرپشن آ چکی ہے. جب تک آپ اس نظام کو بدلیں گے نہیں, اور آج ملک کی یہی ضرورت ہے کہ آپ یہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات ہیں ان کو چھوڑ کر آج ایک بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم سب مل کر نظام کو کیسے بدلیں گے. ہمارا ملک بہت مشکل میں ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں حکومت چلا لوں گا, اس وقت پچھلے 2 سال کی صرف دیکھ لیں, باقی چھوڑ دیں, سارے حکومت کر چکے ہیں, کوئی حکومت سے باہر نہیں رہا. جو اپوزیشن رہی آج کی یہ بھی کر چکی ہے, جو ماضی کا اپوزیشن وہ بھی حکومت کر رہی ہے. کسی کے بس کی اب بات نہیں ہے. ملک کے حالات کو ذرا دیکھیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ بھی پروگرام کرتی ہیں, سارے کرتے ہیں, ملک کی بات کوئی نہیں کرتا کہ آج ملک کہاں جا رہا ہے. جب یہ سیاسی آج کرائسس لیڈرشپ کا ہے, اور سب سے پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے, اتفاق نظر آنا چاہیے. سر لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ اگر یہ کہے کہ جی جب تک کہ فلانے کو سیاسی عمل سے باہر نہیں نکالیں گے, میں کراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں, تو یہ تب تک ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. ابھی مسئلہ یہ ہے نا, عمران خان صاحب کو نااہل کرے, آج نااہل ہو, پرسوں الیکشن اناؤنس کر دیں گے. آپ نے میاں صاحب کو نااہل کیا تھا نا, الیکشن کروا لیے تھے نا, پھر آپ نے الیکشن بھی چوری کیا. یہ سب کچھ ہوا ہے اس ملک میں, آپ کے سامنے ہوا ہے, اسی سپریم کورٹ نے کیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں ایگزیکٹلی ہو بہو یہی میں یقین کریں, میں نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ماضی کے جو سبق ہیں ان کو حاصل کر لیں اور ان معاملات کو درست کریں. جب سپریم کورٹ فریق بن جائے, سپریم کورٹ 20,000 درہم کی فی اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لینے پر آپ کو تاحیات نااہل کر دے, تو مجھے دال میں بہت کچھ کالا نظر آتا ہے. کوئی انتہائی قدم تو نہیں اٹھانے لگی آپ کو لگتا ہے موجودہ حکومت چیف جسٹس کے حوالے سے؟ انتہائی قدم کیا اٹھائیں گے؟ میں نے کہا ہے, اگر چیف جسٹس صاحب نے اسمبلی کا ریکارڈ مانگا ہے تو ان کو اسمبلی کے سامنے پیش ہو کر یہ بتانا پڑے گا کہ ریکارڈ کس قانون کے تحت مانگا ہے اور کیوں مانگا ہے. یہ اسمبلی کا حق ہے, اسمبلی سوورن ہے, کوئی اس کا ریکارڈ نہیں مانگ سکتا.